یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، یعنی رسول جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے معاملے میں تمام کو ایک مقام تو عطا فرمایا، نبوت کے اعتبار سے وہ تمام برابر تو ہے، لیکن کمالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی اور پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ورنہ نبوت کے اعتبار سے تو تمام نبی برابر ہے، رسالت کے اعتبار سے تمام رسول برابر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر کہا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور دنیا کے اندر یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام فرمایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور اسی چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر کہا کہ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلند کیا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو کوئی مقام عطا فرمایا، کوئی فضیلت عطا کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی اور دیگر نبیوں کو دی، تو گویا کہ ایک نبی دوسرے سے افضل تو ہوا، لیکن تمام نبیوں سے افضل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بنایا تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور انہی کا یہاں پر ذکر ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر اللہ نے درج و بلند فرمایا ہے، تمام درجات میں سب سے بلند فرمایا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے افضل اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، بلکہ قرآن مقدس اور احادیث کریمانہ سے یہ تمام باتیں ثابت ہوتی ہے، اور یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے افضل ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہمارے نبی علیہ السلام کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بھی ہمارے نبی کو پیدا فرمایا، اور سب سے آخری نبی بنا کر بھی ہمارے نبی کو پیدا فرمایا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں نا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہ پہلے بھی ہے اور آخری بھی ہے، پہلے انسان بھی ہے جس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور آخری نبی بھی ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی دوسرا دنیا میں تشریف نہیں لانے والا۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے کہ جس کا ذکر کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے نبی علیہ السلام سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہوا ہے جس کے اندر 100 سے زیادہ قرآن کی آیتیں بیان کی گئی، اور اس سے ثابت کیا گیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام تمام رسولوں سے افضل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ یہ پاکیزہ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو اب اللہ نے اس آیت میں 3 نبیوں کا ذکر کیا، پہلے حضرت موسیٰ، پھر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ۔
اللہ فرماتے ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ نے کھلی نشانیاں دی. وہ نشانیاں کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ اگر وہ کسی نابینا یعنی اندھے شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ اس اندھے انسان کو بھی روشنی عطا فرما دیا کرتا تھا. نابینا کو بینائی مل جاتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ آپ مٹی کا پرندہ بناتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جان پیدا فرما دیا کرتا تھا. مٹی کے پرندوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اصلی پرندہ بنا دیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کوڑ کا مرض اگر کسی انسان کو ہوتا اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے تھے تو اللہ وہ بیماری کو دور کر دیتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. یہ کھلی نشانیاں ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی اور اس کا ذکر بھی فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے مقدس روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام رہا کرتے تھے. اسی کا ذکر ہے. پھر کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد لوگوں کو تو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم کو ان پر ایمان لانا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے بعد میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. وہ آپس میں لڑنے لگے، کئی فرقے ان کے اندر پیدا ہو گئے. بلکہ ہمارے نبی خود فرماتے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے. تو وہ کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد تمام باتیں ثابت ہو جانے کے بعد بھی وہ آپس میں لڑنے لگے. اور آج بھی عیسائیوں کے اندر کئی فرقے پائے جاتے ہیں. صرف عیسائی قوم کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ آپس میں لڑنے لگے تو اللہ فرماتا ہے اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے. یعنی اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہے. پھر کیا کہا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا. یعنی لڑائی ان کی اتنی حد تک آگے بڑھ گئی کہ کوئی تو ایمان پر رہا اور کوئی تو کافر ہو گیا. ایک دوسرے کی دشمنی کے اندر انہوں نے اپنا ایمان بھی کھو دیا. تو آپ دیکھیے دشمنی کتنی بری چیز ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے دشمنیوں کے اندر لوگ اپنا پورا سب کچھ برباد کر دیتے. دولت بھی برباد ہو جاتی ہے، گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے دشمنی کے اندر. تو انہوں نے آپسی دشمنی کی اور اس کے اندر کسی نے اپنا ایمان بھی گوا دیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے. اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. اللہ اگر سب کو ایک ہی ذہن عطا فرما دیتا، اللہ سب کو اگر ہدایت ہی عطا فرما دیتا تو وہ لڑتے ہی نہیں. لیکن اللہ جو چاہے وہ کرے. اللہ نے 2 راستے چھوڑے ہیں مسلمان انسان کے لیے. دونوں راستے اللہ نے بتا دیے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے. اللہ نے بندے کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ اب تو فیصلہ کر، تجھے شیطان کے راستے پر چلنا ہے یا رحمان کے راستے پر چلنا ہے. تو اللہ اگر چاہے تو وہ کوئی بھی نہ لڑے. لیکن اللہ نے بندوں کو چوائس دی ہوئی ہے کہ بندو تم فیصلہ کرو کہ تم کو کون سی راہ پر چلنا ہے، کس راستے پر. پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 254 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب خطاب فرماتے ہوئے کہا اے ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. یہ دراصل شروع جب اسلام کی دعوت کو عام کیا جا رہا تھا اس وقت کی آیتیں ہیں کہ جب لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی تھی کہ اب تم کو جنگ پر بھی نکلنا ہوگا، جہاد بھی کرنا ہوگا،
تو اب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے خزانے کھول دو تاکہ جنگ کے اندر پھر مسلمانوں کو ہار کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ توکل تو اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن اسباب بھی تو ضروری ہے۔ بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ پر توکل ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے اونٹ کی نکیل کو رسی سے باندھ کر اور اس کے بعد پھر اپنے رب پر توکل کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور کہہ دیا اللہ بھروسے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ضروری چیزیں ہیں، جو سبب ہے، اسباب ہے، وہ تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ یہ ہمارا ذاتی تو نہیں ہے، دنیا کی دولت جو ہمارے پاس ہے یہ ہم کوئی اپنے ساتھ ماں پیٹ سے لے کر کے تو نہیں آئے تھے، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہمارے ہی دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ پھر کیا کہا؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے، اس سے پہلے خرچ کر لو، پھر اس کے بعد تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا بیع، اور اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، مطلب دولت بچا کر کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن رشوت دے کر کے ہمارا کوئی کام نہیں بننے والا، پیسہ دے کر کے ہمارا کوئی کام نہیں بننے والا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی وہاں پر۔ تو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت۔ خرید و فروخت بھی نہیں ہے قیامت کے دن، اور فرمایا کافروں کے لیے دوستی بھی ان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ شفاعت۔ یہ تین چیزوں کا ذکر ہے، خرید و فروخت، دوستی، شفاعت۔ لیکن کافروں کے لیے کوئی چیز جو ہوگی وہ قیامت کے دن وہ کام نہیں آنے والی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بڑا عبادت گزار انسان ہے، کوئی بڑا متقی پرہیزگار مسلمان تھا اور وہ کسی کافر کا دوست تھا، تو قیامت کے دن وہ کافر کی شفاعت کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں عرض کرے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافر کے لیے کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اور آگے کیا کہا؟ والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں، انہوں نے خود ہی ظلم کیا اپنے آپ پر، وہ خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلتے رہے، وہ خود ہی گناہ پر گناہ کرتے رہے، تو وہ خود ہی ظالم ہیں۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 255 میں فرمایا، اور یہ ہے قرآن مقدس کی ایسی آیت کہ جس کی فضیلت بڑی بیان کی گئی ہے، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے یہ قرآن مقدس کی سردار آیت ہے، سردار آیت، ایسی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں آیت الکرسی کی۔ اور بلکہ توحید کا ایسا چشمہ اس کے اندر موجود ہے کہ انسان جتنا زیادہ اس میں غور کرتا جائے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اس میں توحید کے موتی اس کو ملتے جائیں گے۔ اور ایسی جلالت والی آیت ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری شریف کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کا محافظ مقرر کیا گیا کہ آپ مال غنیمت کی حفاظت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ حفاظت کر رہے مال غنیمت کی، لیکن رات میں ایک چور آیا مال غنیمت کا مال چرانے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فوراً اس کو پکڑ لیا، کہا مال غنیمت میں چوری کرتا ہے، مسلمانوں کے مال میں چوری کرتا ہے۔ تو وہ بڑی منتیں کرنے لگا، کہا اے ہریرہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، کہا اتنی مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہت زیادہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس رویا، گڑ گڑایا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سوچتے تھے کہ میں یہ نبی کریم کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کروں گا۔ اب وہ چور رات میں چلا گیا، صبح اٹھے حضرت ابو ہریرہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب پہنچے نا تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سنایا کہ یا رسول اللہ رات میں ایسا واقعہ پیش آیا
کہ میں مال غنیمت کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن ایک چور آیا وہ چرانے کے لیے، میں چاہتا تھا کہ اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، لیکن وہ ہو نہیں پایا، اس نے بڑی منتیں کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب کے بعد چوری نہیں کرے گا، تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر رات کا وقت ہوا، وہ چور پھر خیمے میں داخل ہوا مال غنیمت چرانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر دوسری رات بھی پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑ لیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے کل مجھ سے وعدہ کیا تھا چوری نہیں کرے گا، آج پھر آ گیا، اب تو میں تجھے مسلمانوں کے نبی کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ اس نے پھر منتیں کی، حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ معاف کر دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، اس لیے میں مجبور ہو گیا، غربت نے مجھے یہاں لا کر کے کھڑا کر دیا، مجھے معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو اب کبھی چوری نہیں کروں گا۔ وہ پھر بہلا لیا حضرت ابو ہریرہ کو، آپ نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ وہ پھر آیا تھا جیسا کہ آپ نے کہا تھا، وہ چور پھر آیا تھا جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آئے گا ضرور لوٹ کر، آیا تھا۔ کہا پھر چور کا تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے بڑی منتیں کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا اچھا، میرے نبی علیہ السلام غیب داں فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ میرے امام نے کہا نا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ غیب داں نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ 2 راتیں گزر گئی ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ اس نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ نہیں آئے گا، لیکن وہ آج پھر آئے گا۔ کہا کہ اگر وہ آج میرے ہاتھ لگ گیا تو اسے آج میں چھوڑوں گا نہیں، چاہے وہ کتنا ہی رولے میرے پاس۔ اب تیسری رات تھی، وہ پھر آیا مال غنیمت چرانے کے لیے۔ جب چرانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا کہا آج تو میں تجھے نہیں چھوڑنے والا، تو نے بہت مجھ کو اپنی باتوں کے اندر بہلایا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا، اب تو تجھے لے کر کے جاؤں گا نبی کے پاس۔ تو چور نے کہا اے ہریرہ تم مجھے چھوڑ دو گے اگر میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ پھر کبھی تمہارے مال کو کوئی چرا نہ سکے؟ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ پھر کبھی کوئی چور تمہارے مال کو نہیں چرائے گا، اگر میں تمہیں ایسی بات بتا دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا چھوڑ دوں گا۔ تو چور نے کہا ہریرہ جب بھی رات کا وقت ہونا تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، اللہ صبح تک تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ کہ اگر تم نے آیت الکرسی پڑھ لی تو نہ شیطان نہ چور تمہارے مال پر ڈاکہ کرے گا۔ وہ پھر چھوڑ دیا آپ نے۔ صبح پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ وہ رات کا چور پھر آیا تھا۔ کہا کیا ہوا، تم نے اس کو آزاد کر دیا؟ کہا ہاں آزاد کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ اس نے ایک بات بتائی جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا بتاؤ کون سی بات؟ کہا یا رسول اللہ اس نے کہا کہ اگر تم رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سوؤ گے تو اللہ صبح تک تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہریرہ اس چور نے سچ کہا۔ عرض کی یا رسول اللہ جب اتنا آپ نے بتا دیا تو یہ بھی بتا دے کہ وہ چور تھا کون؟ میرے نبی فرماتے دراصل وہ چور کوئی اور نہیں تھا بلکہ شیطان تھا، اور اسی شیطان نے تمہیں آیت الکرسی کا ورد بتایا ہے، جو کہ انسان رات میں پڑھ کر کے سوئے گا تو صبح تک اللہ اس کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت سے پہلے جنت میں اس کا مقام عطا فرما دے گا۔ موت سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا۔ تو یہ تو بڑی آیت ہے، اور حضور فرماتے ہیں سردار آیتوں کی آیت الکرسی۔ تو آئیے آیت الکرسی کی تفسیر سماعت کرتے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 255 میں ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، نفی کی گئی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، معبود ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی قیوم، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی، خود زندہ ہے، ہم کو کسی اور نے زندہ کیا؟ ہم کو اللہ نے زندہ کیا، لیکن اللہ خود سے زندہ ہے۔ قیوم، بلکہ وہ دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، دوسروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اب انسان ہے 24 گھنٹے میں ایک بار تو سو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یعنی ہمارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم کو اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے گھنٹی بجانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کبھی سوتا ہی نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بلکہ جب انسان مصلی بچھائے اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کا رب اس کی بات کو اس وقت سنتا ہے۔ ہر وقت جب دل چاہے مصلی بچھاؤ رب کی بارگاہ میں، اس کو یاد کرو، وہ تمہاری بات کو سنتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ کی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا نا، بلکہ قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر آیا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی سنا۔ تو اسی بات کو یا انہی آیتوں کو لے کر کے بہت سارے بدعقیدہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے، معاذ اللہ۔ ہمارے نبی پر بھی اعتراض کرتے، وہ کہتے کوئی شفاعت کا تصور ہی نہیں ہے قیامت کے دن، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اس کی اجازت سے تو سفارش کر سکتا ہے، اس کی اجازت سے تو سفارش کر سکتا ہے۔ اور اس کی اجازت سفارش کی سب سے پہلے اگر کسی کو ملی ہے تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ امام کہتے ہیں وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ شفاعت کا اگر مقام قیامت میں سب سے پہلے کسی کو ملے گا وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے مراتب ہوگے نبیوں کے، مومنوں کے، جیسے جیسے مراتب ہوگے پھر اللہ ان کو وہ مقام دے گا کہ وہ بھی سفارش کر سکے لوگوں کی۔ پھر کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعنی کہ مثال دیتا ہوں آپ کو، دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ہے، اگر کسی کو پولیس اٹھا کر کے لے گئی تو کوئی بڑا انسان ہوگا جس کا دبدبہ ہو، وہ جا کر کے کہے گا پولیس اسٹیشن میں کہ وہ فلاں شخص کو آپ نے اٹھایا، سر میں جانتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، میں اس کو بہت پہلے سے دیکھ رہا ہوں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اب وہ پولیس والا کسی بڑے کی بات سنے گا تو اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ پولیس والا تھوڑی اس کو بچپن سے دیکھ رہا تھا، کا چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ اللہ کیا فرماتا ہے قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کر کے کہے گا مولا وہ فلاں کو معاف کر دے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، پہلا بھی جانتا ہے بعد بھی جانتا ہے۔ تو وہ کوئی انسان سفارش کر کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولا اس کو غلط اٹھا کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ پھر کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔
یہ پوری آیت جو ہے نا، یہ پوری اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی جان سکتے ہیں، اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ بتانا چاہے۔ اب اس نے جس کو جتنا بتانا چاہا وہ اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرما دیا، ہمارے نبی کو ہر زبان کا علم عطا فرما دیا، اور وہ اس نے جس کو جتنا چاہا دینا اس نے اس کو اتنا علم عطا فرمایا۔ پھر کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر کرسی کا جو ذکر ہے تو اس میں 2 باتیں، یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ یہاں پر جو کرسی کا ذکر ہے دراصل کچھ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی قدرت کے تعلق سے ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، تو مطلب یہ کرسی سے مراد اس کی قدرت، اس کی قدرت نے آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ پھر کہا ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہر ایک چیز کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن کیا کہا اس کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی۔ جیسے ہم کوئی کام کر کے تھک جاتے ہیں، ہم تو چل کر کے تھک جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی شان یہ ہے کوئی چیز کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی۔ پھر کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ علی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ بلند شان والا۔ اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی شان ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بڑی شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو وہ بلند شان والا ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے جو پوری آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ سوچیے آیت الکرسی کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے کہ شیطان خود اس کا وظیفہ بتا رہے، اور یہ طاقت ہے آیت الکرسی میں جو فرض نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آیت الکرسی کا ورد ہم جاری رکھیں اور ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ایک آخری آیت کے بعد ہم اپنی تفسیر کو ختم کرتے، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 256 میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی کہ نہ کوئی اسلام تلوار کی زور پر قبول کرایا ہے نہ کوئی کرا سکتا ہے۔ کسی کو زبردستی کوئی مسلمان بنا نہیں سکتا، یہ اللہ کا فرمان ہے، حکم ہے اس کا۔ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں کسی مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے زبردستی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو مسلمان بنانے کے لیے سختی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو مسلمان بنائے رکھنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے، اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ پھر ایک بار مسلمان ہو گئے تو اب پھر کوئی مرتد نہیں ہو سکتا، اس کو روکیں گے، کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ اب اگر مسلمان ہو گئے تو نماز کی پابندی کرنی پڑیں گی، کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ مسلمان ہو گئے تو اسلام کے حقوق ادا کرنا پڑیں گے، کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں جب تک تم اسلام کے باہر تھے کوئی زبردستی نہیں، اسلام میں آ گئے تو اب اسلام کے قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے غیر مسلم کے لیے کہ اسلام میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لوگ خامخواہ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا۔ اگر تلوار کی زور پر پھیلا ہوتا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال حکومت کی ہندوستان پر۔ اگر تلوار کی زور پر پھیلا ہوتا تو ہندوستان میں آج سبھی مسلمان ہوتے، لیکن اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا۔ پھر کہا قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی۔ ہدایت کا راستہ الگ، گمراہی کا راستہ الگ۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، گمراہی کی راہ الگ ہو گئی، ہدایت کی راہ الگ ہو گئی۔ تو اب جو شیطان کو نہ مانے اور جو اللہ پر ایمان لائے تو کیا کہا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ،
اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا. جس نے شیطان کو نہیں مانا اللہ کو مانا, اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا اور کہا کہ لن انفصام لہا, جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں ہے. یعنی ایک مرتبہ پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ تو وہ کھلے گا نہیں. مضبوط سہارا ہے وہ جس نے اللہ کو مانا. پھر کہ واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس نے کتنی مضبوطی سے اسلام کے دامن کو پکڑا اور کس نے کتنی مضبوطی سے شیطان کے راستے کو پکڑا ہے. تو اللہ سب جانتا ہے. تو اس کی تفسیر کے اندر سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی کی فضیلت کو جانیں, سمجھے, اس پر عمل کرے. اس لیے کہ میرے نبی نے خود فرمایا قرآن کے اندر تمام آیتوں کی سردار آیت آیت الکرسی. اللہ ہم تمام کو اس کی فضیلتیں, اس کی شان, اس کی عظمتیں عطا فرمائے.